اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والثالث بین المبتداء وخبرہ کقول معن ابن اوس وفیہن والایام یعصرن بالفتا نوادب لا یمللنہ والنواہع۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری اس میں چل رہی تھی وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے۔ عرض کیا تھا وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے 7 ہیں۔ پہلا جملہ جملہ مستأنفہ تھا اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جملہ معترضہ عرض کیا تھا۔ جملہ معترضہ وہ ہے جو دو چیزیں جو ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں ان کے درمیان آتا ہے، اور جملہ معترضہ جو ہے یہ وہ جملہ ہے جس کا محلی اعراب نہیں ہے۔ یہ جملہ معترضہ کہاں واقع ہوتا ہے؟ یہ جملہ معترضہ جو ہے یہ چند مقامات پہ واقع ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک فعل اور فاعل کے درمیان آتا ہے۔ فعل اور فاعل چونکہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، ان کے درمیان جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے۔ دوسرا مقام جہاں جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے فعل اور مفعول کے درمیان ہے، یہ بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ آج تیسرا مورد اور تیسرا مقام ہے جہاں جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بین المبتداء و خبرہ، مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، وَفِيهِنَّ وَالْأَيَامُ يَعْصُرْنَ بِالْفَتَى نَوَادِبُ لَا يَمْلَلْنَهُ وَالنَّوَاهِعُ۔ فِيهِنَّ یہ خبر مقدم ہے، نوادب یہ مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا اور خبر کے درمیان وَالْأَيَامُ يَعْصُرْنَ بِالْفَتَى یہ جملہ معترضہ ہے۔ وَالْأَيَامُ يَعْصُرْنَ بِالْفَتَى جملہ معترضہ ہے اور مبتدا اور خبر کے درمیان میں واقع ہوا ہے۔ وَفِيهِنَّ خبر ہے، نوادب مبتدا مؤخر ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ جو ہے واقع ہوا ہے۔ اسی طرح مبتدا اور خبر کے درمیان جو جملہ ملغا ہے، جملہ فعل ملغا، فعل جو ملغا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان آیا ہے، وہ فعل ملغا، وہ بھی جملہ معترضہ ہے۔ اسی طرح جملہ اختصاص جو مبتدا اور خبر کے درمیان میں آیا ہے، وہ جملہ بھی معترضہ ہے۔ عرض کر رہے تھے جملہ معترضہ کہاں کہاں واقع ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ فعل اور اس کے مرفوع کے درمیان آتا ہے۔ نمبر 2 فعل اور مفعول کے درمیان آتا ہے۔ آج تیسرا مقام بیان کیا ہے جہاں جملہ معترضہ آتا ہے، وہ ہے فعل، ٹھیک ہے نا، غلطی کر رہا ہوں۔ تیسرا مقام جہاں جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے وہ ہے مبتدا اور خبر کے درمیان میں آتا ہے۔ دوبارہ عرض کر دوں، غلطی ہو رہی تھی۔ تیسرا مقام جہاں جملہ معترضہ آتا ہے وہ مبتدا اور خبر کے درمیان ہے۔ اس کی مثال دی ہے آپ کی خدمت میں، وفیہن یہ ہے خبر مقدم، نوادب جو اس شعر میں ہے وہ مبتدا مؤخر ہے۔ اس مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ والایام یعصرن بالفتا ہے۔ اسی طرح
مبتدا اور خبر کے درمیان جو فعل ملغا ہے وہ بھی جملہ معترضہ کہلاتا ہے. اسی طرح مبتدا خبر کے درمیان جو جملہ اختصاص ہے وہ بھی جملہ معترضہ ہے. چوتھا مقام میرے عزیزو بھائیو جہاں جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان آتا ہے جو اصل میں مبتدا اور خبر ہے. اب ممکن ہے لعلہ مثلا آیا ہے، لیتا آیا ہے، اب وہ لعلہ کا اسم و خبر ہے، لیتا کا اسم و خبر بن گیا ہے، لیکن اصل میں وہ مبتدا اور خبر تھے. پس جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے وہ چیز جو اصل میں مبتدا اور خبر ہے. جو اصل میں مبتدا اور خبر ہے اس کے درمیان بھی جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے جو اصل میں مبتدا اور خبر ہے. ٹھیک ہے، پہلے تھا تیسرا مورد مبتدا اور خبر جو اب بھی مبتدا خبر ہے. اب چوتھا یہ ہے جو اصل میں مبتدا اور خبر تھے اب ممکن ہے کوئی ناسخ ان کے اوپر داخل ہوا ہے، جیسے لعلہ ہے، لیتا ہے. اب لعلہ کا اسم اور خبر ہے، لیتا کا اسم و خبر ہے، لیکن اصل میں وہ مبتدا اور خبر تھے جب تک ناسخ نہیں آیا تھا. تو جو اصل میں مبتدا اور خبر ہیں ان کے درمیان بھی جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے جو اصل میں مبتدا اور خبر ہے. جیسا کہ دیکھو لعلک والموعود حق لقاؤہ بدا لک فی تلک الکلواس بدؤ. تلک الکلواس بدؤ. توجہ فرما رہے ہو لعلہ کا، لعلہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، کا اس کا اسم ہے، بدا لکا یہ آگے جو ہے یہ محلن مرفوع ہے چونکہ لیتا کی کس کی آگے جان لعلہ کی یہ کیا ہے خبر ہے، محلن مرفوع ہے بدا لکا چونکہ یہ لیتا منہ سے نکل جاتا ہے. لعلہ کی یہ خبر ہے، لعلہ کی خبر ہے. اچھا والموعود حق لقاؤہ یہ ہمارا محل شاہد ہے. یہ جملہ معترضہ ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان آیا ہے جو اصل میں مبتدا اور خبر تھے. اب لعلہ کا اسم اور خبر ہیں لیکن لعلہ سے پہلے اصل میں یہ مبتدا اور خبر تھے. تو جو اصل میں مبتدا اور خبر ہو ٹھیک ہے، اب ناسخ آیا ہے ان کے اوپر تو وہ اصل کو دیکھیں تو اس کے مطابق بھی یہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں آیا ہے جملہ معترضہ، وہ ہے والموعود حق لقاؤہ. اسی طرح شاعر کا شعر ہے یا لیت شعری والمنا لا تنفع هل اغدون یوما وامری مجمع. توجہ فرما رہے ہو یہاں والمنا لا تنفع یہ جملہ معترضہ ہے جو کہ دیکھو مبتدا اور خبر جو اصل میں تھے ان کے درمیان آیا ہے. اب لیتا کا جو ہے یہ شعری لیتا کا اسم ہے، حل اغدون یومن ٹھیک ہے، یہ آگے لیتا کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والمنا لا تنفع یہ جملہ معترضہ ہے. لیتا نہ ہوتا تو یہ اصل میں مبتدا اور خبر تھے. لیتا کے آنے سے اب شعری لیتا کا اسم ہے اور حل اغدون یومن یہ لیتا کی خبر ہے اور والمنا لا تنفع یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے.
توجہ فرمائیے، جب جملہ جملہ معترضہ ہے تو یہ جو مبتدا اور خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان رابط بھی تو چاہیے نا۔ یہاں کیا رابط ہے؟ یا لیت شعری حل اغدون یومن و امری مجمع کے درمیان رابط کون ہے؟ جب جملہ استفہام خبر ہے تو رابط کون ہے مبتدا اور خبر کے درمیان؟ سوال ہے نا آخر کہ اگر یہ حل اغدون یومن خبر ہے لیتا کی، تو مبتدا اور خبر جو ہے اس کے درمیان جو رابط ہوتا ہے وہ یہاں رابط کیا ہے؟ فرماتے ہیں شعری بے معنی لے لو مشعوری، یعنی دانست شد، جانا ہوا، جانی ہوئی چیز مشعوری۔ شعری مشعوری کے معنی میں جب ہم لے لیں گے تو یہ جملہ وہی نفس مبتدا ہو جائے گا۔ جب شعری بے معنی لیا نا مشعوری کے، تو پھر یہ حل اغدون یومن والا جملہ وہی بے عین ہی مبتدا ہے، رابط کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ ہم لوگ جان چکے ہیں پچھلی مبادی وغیرہ میں کہ جب مبتدا جب جملہ عین مبتدا ہو، وہی مبتدا ہو جملہ، تو پھر رابط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب شعری بے معنی مشعوری لے لیا تو یہ جو حل اغدون یومن ہے اس کا معنی وہی بنے گا مبتدا والا، ٹھیک ہے، تو پھر رابط کی ضرورت نہیں ہے، رابط کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اچھا، جب کہا جائے، یہ ایک نیا قول ہے کہ خبر معذوف ہے، خبر لیتا کی خبر معذوف ہے، یہ کہیں یعنی موجودن ہے، یا کہیں لیتا جو ہے یہاں اس کو لا خبرہ، لیتا کی یہاں خبر نہیں ہے یا خبر معذوف ہے۔ جب ہم نے یہ کہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ جو جملہ معترضہ ہے یہ اس شعری، ٹھیک ہے، اور اس کے معمول جو حل اغدونہ ہیں اس کے درمیان یہ پھر معترضہ واقع ہوگا۔ شعری اور اس کے معمول جو حل اغدونہ ہیں اس کے درمیان یہ جملہ معترضہ واقع ہوگا۔ اور اسی شعر کی مثل یا لیت شعری والمنی لا تنفع مولا امیر المومنین کا یہ قول بھی اسی کی مثل ہے۔ ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولایا اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ۔ یہاں بھی مولا امیر کے قول کا معنی بھی اسی شعر کی طرح کرو گے، یعنی کیا کہو گے؟ یا یہ جو ہے ولیت شعری، شعری کو کہو گے یہ لیتا کا اسم ہے، اتسلط النار علی وجوہ یہ بنے گی خبر، لیتا کی بن جائے گی خبر، اور پھر وہی شعر کی طرح کرو گے شعری بے معنی مشعوری کے ہے، اور مطلب ہمارا جو ہے حل ہو جائے گا یا سیدی و الہی و مولایا، یہ جملہ معترضہ بن جائے گا۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ ہم لوگ بھلا کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ بحث ہماری ان جملوں کے بارے میں چل رہی ہے جن کا محلی اعراب نہیں ہے، وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے۔ پہلا جملہ مستانفہ تھا، دوسرا جملہ جس کی ہم نے بات کی وہ جملہ معترضہ ہے کہ جس کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ عرض کیا کہ جملہ معترضہ جی کہاں کہاں واقع ہوتا ہے، اس کے 4 مقام جو ہے نا ہیں جہاں جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے۔ پہلا جی فعل اور اس کے مرفوع، دوسرا جی کیا فعل اور مفعول کے درمیان، تیسرا جو آج کا درس تھا وہ یہاں سے تھا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان
جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے۔ اور چوتھا مقام مبتدا خبر، جو اصل میں مبتدا خبر ہیں ان کے درمیان بھی جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے۔ چوتھا مقام ہے جو اصل میں مبتدا اور خبر تھے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان بھی جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ والثالث بین المبتداء و خبرہ کقول معن بن اوس۔ تیسرا مقام جہاں جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے بین المبتداء و خبرہ، مبتدا اور اس کی خبر کے درمیان واقع ہوتا ہے، کقول معن بن اوس، جیسے قول معن بن اوس ہے، وفیہن والایام یعصرن بالفتى نوادب لا یمللن والنواہہ۔ وفیہن، ان لڑکیوں کے درمیان ندبہ کرنے والی ہیں، لا یمللنہ، جو دل تنگ نہیں ہوتی ہیں، نراحت نہیں ہوتی ہیں، تھکتی نہیں ہیں، اور نوحہ نواہہ، اور نوحہ کرنے والی ان کے درمیان ہیں، درمیان والا جملہ معترضہ ہے۔ والایام یعصرن بالفتى، ایام اور جو زمان ہے، روزگار ہے، وہ جوان کو لرزا دیتا ہے۔ والایام یعصرن بالفتى، زمان اور ایام، روزگار جوان کو لرزاتا ہے۔ دوبارہ سنیے، وفیہن والایام یعصرن بالفتى نوادب لا یمللن والنواہہ۔ فیہن، ان دختران کے درمیان، ان لڑکیوں کے درمیان، نوادب لا یمللن، ندبہ کرنے والی ہیں جو تھکتی نہیں ہیں، والنواہہ، اور نوحہ کرنے والی ہیں۔ والایام یعصرن بالفتى، یہ درمیان والا جملہ معترضہ، روزگار اور زمانہ جو ہے وہ جوان کو لرزاتا ہے۔ ومنہ الاعتراض بجملۃ الفعل الملغی، ومنہ، اسی مورد میں سے ہے، یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترض آتا، منہ، اسی سے ہے، الاعتراض بجملۃ الفعل الملغی، معترضہ ہے جملہ فعل ملغی۔ جملہ فعل ملغی بھی الاعتراض جملہ معترضہ میں سے ہے، جملہ فعل ملغی۔ فی نحو زید اظن قائم، زید مبتدا قائم خبر، اظن جملہ معترضہ ہے۔ وبجملۃ الاختصاص، یعنی ومنہ الاعتراض بجملۃ الفعل الملغی، ومنہ الاعتراض بجملۃ الاختصاص، اور اسی مورد میں سے یعنی جملہ معترضہ ہے جملہ اختصاص، اسی جملہ معترضہ میں سے ہے جملہ اختصاص۔ فی نحو قول امیر المومنین علیہ السلام، وَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوَابُ الْحِكَمِ وَضِيَاءُ الْأَمْرِ۔ وَعِنْدَنَا خبر مقدم، ابواب الحکم یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان یہ جملہ اختصاص ہے۔ اہل البیت، یہ اہل البیت فعل پیچھے معذوف ہے، اخصو، ٹھیک ہے، یہ جو ہے جملہ ہے اہل البیت، کیا ہے آگا جان، اخصو معذوف کے ساتھ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ عندنا، ہمارے پاس، ابواب الحکم وضیاء الامر ہیں، یعنی حکمت کے دروازے ہیں، وضیاء الامر ہیں۔ والرابع، چوتھا مقام، بھلا کیا، جہاں جملہ معترضہ واقع ہوتا ہے، بینما اصلہ المبتدا والخبر، جو اصل میں مبتدا اور خبر ہیں ان کے درمیان واقع ہوتا ہے، کا قول محمد ابن بشیر الخارجی، جیسے قول محمد ابن بشیر الخارجی ہے، لعلک والمعود حق لقاؤہ
बदा लका फी तिलकल कलवास बदाऊ। तवज्जो फरमाना, पहले बता तो मैं चुका हूं ना, ला अल्लाह का जो है ला अल्लाह का इसम है, बदा लका फी तिलकल कलवास, ये जो है आगे वाला ये क्या बन रहा है जान, ये बन रहा है खबर। ला अल्लाह की खबर है, महल्लन मरफू है, वल मऊद हक को लिखाओ, ये जुमला मुतरदा है। माना करता हूँ आप भाइयों की खिदमत में, ला अल्लाह का शायद आपके लिए, वल मऊद हक को लिखाओ, मऊद वो जो वादा किया गया है, हक को लिखाओ उससे मुलाकात हक है। ला अल्लाह का बदा लका फी तिलकल कलवास, कलवास कहते हैं शुतर जवान। ला अल्लाह का शायद आपके लिए उन जवान ऊंटों के बारे में एक नई राय जाहिर हुई है। क्या कहना चाहते हैं, किसी आदमी ने ऊंट जो है ना वो फिरोख्त करने थे, वादा किया हुआ था एक जगह पे, तो वो नहीं आया, तो शायर कह रहा है ला अल्लाह का शायद आपके लिए, बदा अल्लाह का आपके लिए जाहिर हुआ है, फी तिलकल कलवा कलूस उन ऊंटों के बारे में, बदा एक राय जदीद आपके लिए जाहिर हुई है। वल मऊदो हक को लिखाओ, वल मऊदो जो वादा किया हुआ है, मऊदो हक को लिखाओ उससे मुलाकात हक है। वल मऊदो वो वादा किया हुआ, हक को लिखाओ उससे मुलाकात हक है। मतलब है आप नहीं आए, तो इसका क्या मतलब है, ला अल्लाह का बदा लका फी तिलकल कलूस, बदा शायद आपके लिए, बदा लका आपके लिए जाहिर हुआ फी तिलकल कलूस उन नौजवान ऊंटों के बारे में, बदा एक राय जदीद आपके लिए जाहिर हुई है। पहले कहा था बेचने, मसलन आप शायद नहीं बेचना चाहते हो, ठीक हो गई बात। व कौलहू, और शायर का कौल है ये भी, या लैत शेरी वल मुना ला तनफऊ हल अगदून यौमन व अमरी मुजमऊ। तवज्जो फरमाइए, यहां भी बता चुका हूं, वल मुना ला तनफा जुमला मुतरदा है, शेरी लैता का इसम है, हल अगदूना यौमन ये लैता की खबर है। ठीक है, तवज्जो फरमाइए, या लैता शेरी, ऐ काश में जानता, वल मुना ला तनफा के आरजू फायदा नहीं देती है, ऐ काश में जानता कि आरजू फायदा नहीं देती है। क्या मैं जानता, हल अगदून यौमन व अमरी मुजमऊन, किया एक दिन मैं सुबह करूंगा और मेरा अम्र जो है और मेरे उमूर मुजमा इकट्ठे हूँ, यानी बिखरे हुए ना हूँ। या लैत शेरी, ऐ काश में जानता, वल मुना ला तनफा आरजू फायदा नहीं देती है, हल अगदून यौमन, क्या एक दिन मैं सुबह करूंगा, व अमरी मुजमा और मेरे उमूर मेरा अम्र मुजमा इकट्ठा हो। ठीक है, यानी मेरे उमूर सारे इकट्ठे हो जाएं, बिखरे हुए ना हों। तवज्जो कीजिए, यहाँ शेरी लैता का इसम बनाया है, हल अगदूना बनाई है खबर, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, व इज़ा कीला बि अन्ना जुमलतल इस्तिफाम खबरुन, जब कहा जाए जुमला इस्तिफाम खबर है, हल अगदूना अला तावील शेरी बे मशऊरी, शेरी की तावील करें मशऊरी में। व इज़ा कीला, जब कहा जाए बे अन्ना जुमलतल इस्तिफाम खबरुन, कि जुमला इस्तिफाम जो है वो क्या है, खबर है, अला तावील शेरी बे मशहूरी, शेरी की तावील करें मशहूरी में। क्यों, ले तकून अल जुमलतो नफ्सल मुबतदा, ताकि जुमला खुद मुबतदा हो जाए, नफ्स मुबतदा हो जाए। फला तहताजु इला राबितिन, पस राबित की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जुमला ऐन मुबतदा हो, वही मुबतदा वाला मानना हो जुमले में, तो फिर राबित की ज़रूरत नहीं होती है। व अम्मा इज़ा कीला बे अन्नल खबर माज़ूफ़ुन ऐ मौजूदुन औ अन्न लैता ला खबर लाउना, जब कहा जाए कि खबर माज़ूफ़ है यानी मौजूद है
او ان لیتا لا خبر لہنا، یا لیتا کی یہاں جو ہے خبر نہیں ہے، لیتا لا خبر لہا ہونا یعنی یہاں لیتا کی خبر نہیں ہے، یا معذوف ہے جو موجود ہے۔ دوبارہ اما اذا قیلا، اما جب کہا جائے بے ان الخبر معذوف، کہ خبر جو ہے معذوف ہے، اے موجود ہے، او ان لیتا لا خبر لہا، یا لیتا کی یہاں خبر ہی نہیں ہے، لیتا کو خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اذ المعنی لیتنی اشعر، یعنی معنی یہ ہے کہ ای کاش میں جانتا۔ جب یہ بناؤ گے تو کیا بنے گا بلا؟ فل، جب آپ لوگوں نے کیا کہ خبر معذوف ہے لیتا کی، حل اغدونا کو خبر نہیں بنا رہے اب ہم آگے، اذا قیلا کے مطابق، قیلا کے مطابق توجہ فرما رہے ہو نا، اس کو ہم خبر نہیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیتا کی خبر معذوف ہے جو کہ موجود ہے، یا لیتا کی یہاں خبر نہیں ہے، تو پھر فل اعتراض بین شعر و معمول ہی، فل اعتراض تو وہ جملہ معترضہ شعر اور شعری، و معمول ہی اور شعر کا جو معمول ہے، وہ معمول کون ہے؟ حل اغدونا جو شعری کا معمول ہے اس کے درمیان ہے، فل اعتراض وہ جملہ معترضہ بین شعر اور شعری و معمول ہی اور شعر کے معمول جو حل اغدونا ہے، معمول جو الذی علق بالاستفہام، معمول جو معلق ہوا ہے، ٹھیک ہے، استفہام کے ذریعے حل آیا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ شعر اور جو اس کا معمول ہے، اور معمول جو معلق ہوا ہے استفہام کے ذریعے اس کے درمیان ہے، فل اعتراض بین شعر و معمول ہی، پس اعتراض اور جملہ معترضہ شعر اور اس کے معمول جو حل اغدونا ہیں، جو معلق ہے استفہام کے ذریعے اس کے درمیان ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ یہ جو حل اغدونا ہیں یہ کیا بنے گا بلا پھر اس کا؟ حل اغدونا جو ہے یہ اس کا جناب علی بنے گا مفعول، شعری کا بنے گا مفعول، یہ جملہ شعری کا بنے گا مفعول، ٹھیک ہے، ہاں، اب وہ شعری جو ہے معلق ہوا ہے عمل سے، چونکہ حل آیا ہے، فل اعتراض بین شعر و معمول ہے، تو جملہ معترضہ شعر سے مراد وہ شعری ہے، و معمول ہے اور اس کے معمول جو حل اغدونا ہے اس کے درمیان آیا ہے، وہ معمول الذی علق عنہ بالاستفہام میں جو کیا ہوا ہے؟ معمول ہی، الذی علق عنہ وہ جو شعر ہے شعری وہ معلق ہوا ہے استفہام کے ذریعے۔ ومثلہ قول امیر المؤمنین علیہ السلام، مثلہ شعر کی مثل ہے مولا امیر علیہ السلام کا قول، ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولایا اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، لیت شعری لیتا کا اسم بناؤ گے، اتسلط النار یہ لیتا کی خبر ہے، لیکن شعری بے معنی مشعوری لیں گے تو رابط کی ضرورت مبتدا اور خبر کے درمیان نہیں رہے گی، چونکہ جملہ عین مبتدا ہے۔ پھر ولیت شعری، اے کاش میں جانتا، اے میرے سید و الہی و میرا مولا، اتسلط النار علی وجوہ، آیا آپ آگ کو مسلط کریں گے ایسے چہروں پر جو تیری عظمت کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تمام ہو گیا میرے عزیزو، یہ مطلب ہمارا تمام ہوا ہے۔ مسئلتن ایک مسئلہ ہے، اور اس مسئلہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جملہ معترضہ اور جملہ حالیہ جو ہیں یہ آپس میں مل جاتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ جملہ حالیہ ہے یا جملہ معترضہ ہے، تو کیا کریں اس مسئلہ کے اندر؟ توجہ کرنا، ہم اب یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے عزیزوں کو کہ اکثر اوقات جملہ معترضہ اور جملہ حالیہ کیا ہیں؟ مشتبہ ہو جاتے ہیں، مخلوط ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ جملہ معترضہ ہے
یا یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی جملہ حالیہ اور جملہ معترضہ مل جاتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اس مسئلے میں امور ذکر کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے جملہ معترضہ اور جملہ حالیہ جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسے امور کے بارے میں ہے جن کے ذریعے سے ہم جملہ معترضہ اور جملہ حالیہ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز اور پہلا امر آغا جان یہ ہے کہ جملہ معترضہ جو ہوتا ہے وہ غیر خبریہ ہوتا ہے، جیسے دعائیہ ہے۔ جملہ معترضہ غیر خبری ہوتا ہے، جبکہ جملہ حالیہ صرف خبریہ ہوتا ہے۔ جملہ حالیہ انشائیہ نہیں ہوتا، جملہ معترضہ انشائیہ ہوتا ہے، جبکہ جملہ حالیہ خبریہ ہوتا ہے۔ لہذا اس سے ہم لوگوں نے تشخیص دینی ہے کہ وہ جو جملہ آ رہا ہے وہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ چونکہ جملہ معترضہ جو ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے، جبکہ جملہ حالیہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا معیار۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ جملہ معترضہ جو ہے وہ دلیل استقبال جیسے سین ہے، صوفہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جبکہ جملہ حالیہ ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ دوبارہ دوسرا معیار کیا بتا رہا ہوں جملہ معترضہ اور حالیہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے؟ جملہ معترضہ سین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، صوفہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے جملہ معترضہ، ٹھیک ہے، جیسے لن ہے اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، شرط جو ہے، ٹھیک ہے نا، شرط کے ساتھ جملہ معترضہ ملا ہوا ہوتا ہے، یہ چاند ایک چیز، سین، صوفہ، لن، شرط، جبکہ جملہ حالیہ میں یہ علامتیں نہیں ہیں۔ جملہ حالیہ سین، صوفہ، لن حرف شرط کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے آغا جان۔ اور ایک تیسرا معیار بھی ہے، اللہ کرے میں اس پہ بھی پہنچ جاؤں تو وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تیسرا معیار یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ جو ہے اس کے ساتھ فا لگی ہوئی ہوتی ہے، جملہ معترضہ کے ساتھ فا لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ جملہ حالیہ کے ساتھ فا ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تین معیار میں نے آپ کو یہاں بتائے ہیں۔ جملہ معترضہ اور جملہ حالیہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے تین امور بتائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جملہ معترضہ غیر خبری ہوتا ہے، جبکہ جملہ حالیہ خبریہ ہوتا ہے۔ دو، جملہ معترضہ کے ساتھ علامت استقبال سین، صوفہ، لن، شرط یہ جو ہیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ جملہ حالیہ کے ساتھ یہ ملی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز اور تیسرا امر، تیسرا جو ہے نا معیار یہ بتایا ہے کہ جملہ معترضہ کے ساتھ فا لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ حالیہ کے ساتھ ایسی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ابھی توجہ فرمائیے، پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ کرنا۔ مسئلتون کثیرا ما تشتبه المعترضة بالحالیۃ ویمیزها منها امور، اکثر اوقات تشتبه المعترضہ جملہ معترضہ حالیہ کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، ویمیزها منها امور، ویمیزها اس جملہ معترضہ کو حالیہ سے جدا کیا جاتا ہے، امور چند امور کے ذریعے، یمیزها منها جملہ معترضہ کو منها جملہ حالیہ سے جدا کیا جاتا ہے، امور چند امور کے ذریعے اس کو جدا کیا جاتا ہے۔ احدھا ان میں سے ایک یہ ہے، انہا تکون غیر خبریت، ان امور میں سے ایک یہ ہے، انہا تکون غیر خبریت، جملہ معترضہ غیر خبری ہوتا ہے، کالدعائیہ جیسے دعائیہ، جملہ دعائیہ، فی قول اوف ابن محلم جیسا کہ قول اوف ابن محلم میں ہے،
ان سمانین وبلغتها قد احوجت سمی الی ترجمان. یہاں توجہ فرمائیے، وبلغتها انشائیہ ہے، دعائیہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ جو ہے وہ انشائیہ ہو سکتا ہے، یہ انشائیہ دعائیہ ہے، ٹھیک ہے، خبریہ نہیں، لہذا یہ معترضہ ہے، حالیہ نہیں ہے. ان سمانین 80 سال، وبلغتها آپ بھی 80 سال تک پہنچیں، آپ کی عمر بھی 80 سال ہو. قد احوجت سمی الی ترجمان، میرے کانوں نے، ٹھیک ہے نا، کیا کر دیا؟ احوجت، میرے کان محتاج ہیں، الی ترجمان، مترجم کی طرف محتاج ہو گئے ہیں. قد احوجت سمی، میرے کان محتاج ہیں، کس کے؟ الی ترجمان، ترجمان کے محتاج ہیں. ان سمانین 80 سال، اور آپ 80 سال تک پہنچیں. جملہ انشائیہ ہو گیا ہے نا، بلغتا. قد احوجت سمی الی ترجمان، میرے کان محتاج ہیں، الی ترجمان، مترجم کے محتاج ہیں. والحالیۃ لا تکون الا خبریۃً، اور جو جملہ حالیہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے الا خبریہ، مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ خبری ہوتا ہے. وذالک بالاجماع، اور اس میں اجماع ہے کہ جملہ حالیہ جو ہے وہ خبریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے جو تھوڑی سی بات کی ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، بطور مطالعہ رکھ لو، ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ درس طولانی نہیں ہو رہا ہے، اس کو میں ادھر ہی روک دیتا ہوں. موفق مید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.